دوستوں، ایک دنیا میں ایسا ہنگامہ برپا ہوگا کہ زمین کانپ اٹھے گی اور آسمان چیخ اٹھے گا اور انسان حیران و پریشان ہو جائے گا۔ یہ دن ہوگا جب یاجوج ماجوج زمین پر کھول دیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس قوم کے بارے میں جانیں گے جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں آیا ہے، جنہیں حضرت ذوالقرنین نے روک رکھا تھا اور جن کی رہائی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا اصل تعارف کیا ہے؟ یہ قوم کہاں قید ہے اور کس نے انہیں روکا؟ وہ دن جب زمین پر تباہی مچے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اور مسلمانوں کی پناہ، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کا انجام اور قیامت کی آمد۔ یہ ویڈیو ان تاریخی، دینی اور سائنسی حوالوں پر مبنی ہے جو یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں قرآن، حدیث اور معتبر کتابوں سے ملتے ہیں۔ ہم اس میں بتائیں گے کہ یہ کون ہے، کب ظاہر ہوگی اور اس زمین پر ان کا فتنہ کیسا ہوگا۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیشہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو قیامت سے قبل زمین پر ظاہر ہوگی، کہاں قید ہے اور کب نکلے گی۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید، انجیل، تورات اور دیگر الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے فساد سے تنگ آ کر ایک دیوار تعمیر کی تھی تاکہ انہیں انسانی دنیا سے جدا کر دیا جائے۔ وقت آئے گا جب یہ قوم جو ہزاروں سال سے قید ہے آزاد ہوگی۔ زمین پر ایسا فساد مچے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ یاجوج ماجوج کی رہائی کے بعد یہ جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ان کے ایک گروہ جھیل تبریہ تک پہنچے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل سمجھتا ہے۔ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری یہ جھیل کل فنا ہو جائے گی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا بڑا حصہ گزرا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پہاڑوں تک پہنچا۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے سے یاجوج ماجوج باہر نکل کر کھیت برباد کرتے، انسانوں کو غلام بناتے اور قتل غارت کرتے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے عرض کی کہ ایک مضبوط دیوار بنائی جائے۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے، آگ میں گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا بہایا اور دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ برف سے ڈھکی ہوئی وہ پہاڑی سرزمین اب بھی ماہرین کے تجسس کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں لوہا اور تانبا قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ قبائل وقت کے ساتھ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلتے گئے، لیکن دیوار کے اس طرف ان کی نسلیں اب بھی موجود ہیں جو ہر دن دیواروں کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ روز وہ دیوار کو کھوتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے، ان کا سردار کہتا ہے کہ کل مکمل کریں گے، مگر اگلے دن وہ دیوار پھر سے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جب وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، تو اللہ کی اگلے دن وہ دیوار واقعی ٹوٹی ہوئی ملے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر نکل پڑیں گے، پھر وہ بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے، اعلان کریں گے کہ زمین تو فتح ہو چکی ہے، اب آسمان فتح کریں گے۔ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ انسان کے گھروں حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی۔ اللہ ایک خاص بارش برسائے گا جو زمین کو صاف کر دے گی۔ یاد رہی کہ یاجوج ماجوج کا خروج امام مہدی کے ظہور اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ یہ فتنہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ دوستوں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں ہر فتنے، ہر بلا، ہر آزمائش سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔